اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ یہ سورہ البقرہ کا درس جاری ہے اردو ترجمے اور مختصر تشریح کے ساتھ۔ فرمایا، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، یعنی قسمیں اٹھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست غور و فکر کی دعوت ہے۔ اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جن کی باتیں بڑی زبردست نپے تلے الفاظ کے ساتھ وہ بولتے ہیں، اور لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں انسانیت کا خیر خواہ ہے، اور یقین دلانے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتا ہے کہ بالکل جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل میرے دل میں جو ہے زبان پر وہی ہے۔ اور پھر مالک الملک خود گواہی دیتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ آدمی، یہ جو لیڈر ہے، یہ جو تقریر کرنے والا ہے، خیر خواہ بن کے آیا ہے، یہ صحیح معنوں میں جھگڑالو آدمی ہے اور بہت زیادہ فسادی آدمی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جب اس کو موقع ملتا ہے، چونکہ پہلے تو آیا تھا وعدے کرتا تھا نیک نیتی کے اور بڑی خیر خواہی کے ساتھ، لیکن جب موقع ملا اس کو، جب اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی اختیارات اس کے پاس آتے ہیں، تو اس کی زمین پر ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے، وہ فساد پھیلانے کے لیے، کھیتیوں کو غارت کرنے کے لیے، نسل انسانی کو تباہ کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا، یعنی قسمیں اٹھا رہا تھا جس اللہ کو گواہ بنا کے، وہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اور فساد، یہ جو سب سے بڑا فساد ہوتا ہے، جس کی ساری چھوٹے فساد اس کی شاخیں ہیں، جڑیں ہیں، وہ شرک ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ مالک فرماتا ہے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، اور یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے منہ کے اوپر دے ماری جا رہی ہے۔ اور زمین پر چلو پھرو، دیکھو کہ پچھلی قوموں کو کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، ان کی اکثریت مشرک بن گئی تھی۔ تو یہ شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ اس لیے شرک اور کفر پھیلانے والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ، اس کی اصلاح ہو چکی ہے، تو اب تم پھر فساد دوبارہ کیوں برپا کرنے لگے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اس فساد کو نیست و نابود کیا ہے، اور پھر خالص مومنوں کو آگے موقع دیا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم، صرف وہ کشتی میں بٹھائے جانے کے جو لائق تھے چند لوگ تھے، وہ بچے ہیں، باقی سب کو مار دیا گیا۔ یعنی فساد کی گویا اصلاح ہو گئی، اور زمین پر فساد نہیں ہے بلکہ صرف مومن بچ گئے ہیں۔ تو اصلاح ہو چکی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ کیوں تم نے فساد برپا کر دیا؟ اس طرح بار بار قوموں کو یہی چیز بتائی گئی ہے، اور اس آخری امت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے تو پچھلی ساری قوموں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، یعنی جب اس کو احساس بھی دلایا جاتا ہے کہ تو کیسی کیسی باتیں کرتا تھا کہ میں زمین پر رنگے جہاں بدلی کر دوں گا، دین نافذ کر دوں گا، نظام مصطفیٰ لے کے آ جاؤں گا، مدینہ ریاست بنا دوں گا، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ باتیں تمہاری کیسی تھی، تقریریں تمہاری کیسی تھی، کہاں کہاں جا کے تم نے تقریریں کی ہیں، کیسے کیسے مجمع تم نے ان پر سحر طاری کر دیا ہے۔ لوگ بڑے تعریفیں کرنے لگے کہ کیا کہنا حضرت کی تقریر کا، بڑا زبردست بیان دیا ہے جنہوں نے۔ آج تو بالکل انہوں نے سارے مجمع کو جو ہے نا حیران کر دیا، ایسی ایسی باتیں۔ اور اس کے بعد تو اللہ سے ڈر، اب تیرا کیا حال ہے؟ تمہیں اقتدار بھی ملا، اس کے بعد ایک موقع ملا تمہیں، تو یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو اس کو اپنے وقار کا خیال اس کے گناہ پر جما دیتا ہے۔ وہ جو اپنی عزت، جھوٹا نام اس کا، جھوٹی ناک اس کا پندار ہے، وہ نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جو اس نے ایک خود ساختہ بنا لیا ہے، میں بڑی شے ہوں،
میں بڑی زبردست شخصیت ہوں، یہ جو اس نے بنا لیا، خود اپنے دائرے کے اندر بند ہو گیا ہے۔ اب وہ جو اس کا ایک جھوٹا نام ہے وہ اب اس کو نا راستے میں حائل ہو جاتا ہے، اس کو جما دیتا ہے اپنے اس گناہ کے اوپر، اب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت صاحب گویا عقل کل ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ یعنی مالک نے بتا دیا کہ یہ اب کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے جھوٹے نفس کے اندر، جھوٹے پندار کے اندر ایسا بند ہو گیا ہے، کنویں کا مینڈک، یہ سمجھتا ہے وہی دنیا ہے جو اس کی دنیا ہے، اب یہ بات ماننے والا نہیں ہے۔ لہذا مالک نے خود اپنی طرف سے اس کی سزا تجویز کی کہ اس کی اور اس جیسے جتنے بھی کردار ہوں گے ان کی سزا بس صرف جہنم ہی کافی ہے، برا ٹھکانا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری شخصیت ہے، فرمایا دوسری طرف انسانوں ہی میں سے، یعنی وہ بھی انسان ہے، آدمی کے بچے ہیں، یہ بھی آدمی کا بچہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اور اب دوسرے ہیں، کوئی اور بھی ہیں، سارے نمک حرام کا دار نہیں ہیں۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں، دوسرے ایسے ہیں کہ جو رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، پوری طرح اپنے ہستی کو گم کر دیا ہے، اپنے مالک اور خالق کی بات کو آگے لا رہا ہے، اور ذرا برابر پرواہ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ اس کو پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، بیوقوف کہیں، نادان کہیں، سرپھرا کہیں، جو مرضی کہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی جان لگا رہا ہے اپنے مالک اور خالق کے وقار کے لیے، اپنے مالک کی عزت کے لیے۔ تو مالک فرماتا ہے ایک کردار یہ بھی ہے، اور وہ ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ یقین کریں ہم نے اپنے اس دور کے اندر دو کردار یہ جو سامنے آئے ہیں ہمارے، پوری طرح قرآن کی یہ آیتیں سمجھنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، جنہوں نے 20ویں صدی کے آخری حصے میں توحید کی دعوت اٹھائی، رد شرک کیا، کفر بالطاغوت کیا، اور جو کہا کر کے دکھایا، اور پوری طرح محسوس ہوا کہ عالم دین کیا چیز ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں جب عالم دین میدان میں آ جائے تو اس کے بعد خیر آتی ہے، اور لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی سمجھ آتی ہے، اور شرک اور کفر کا جنازہ اٹھتا ہے، اور سمجھ آتی ہے کہ طاغوت ہوتا کیا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے یہ ایک دعوت سامنے آئی اللہ کے اس بندے کے ذریعے، اور پھر اس کی ضد جو اسی دعوت کے ساتھ منسلک ہوئے وہ محمد حنیف کی شخصیت ہے، جو امیر جماعت بنائے گئے اسی جماعت کے، جو ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھی، توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھی۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنی شخصیت کو بنوایا، بڑے معصوم سا چہرہ اور بڑے زبردست اچھے اخلاق کے ساتھ سارے زبردست نپے تلے جچے تلے الفاظ بولتے تھے، اور بڑے متاثر کرتے ہیں انسان کو۔ اللہ نے بولنے کی بھی صلاحیت دی تھی ان کو، لکھنے کی بھی صلاحیت دی، ہر طریقے سے، لیکن جب عقیدے کے اندر خرابی آئی، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، تو ایسا ان کے علم کا غرور ان کے اوپر کہ میں شرک کروں، میں کیوں شرک کروں گا، اس انداز سے الفاظ ان کے سامنے آئے۔ اور کبھی کہتے ہیں مجھے وضاحتیں نہ کرو، بس میری تفسیر پڑھو، دعوت القرآن پڑھو، پھر تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اس طرح میں ان کے اندر جب آ گئی، اور انہوں نے سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا اور اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا۔ یہ 2 جلدیں ان کو لکھنا نصیب ہوئی محمود الحسن کی طرح، جس طرح وہ شرک کے اوپر مر گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے شرک کیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو بالکل یہی بات محمد حنیف نے لکھی کہ اللہ کے بندے کو سجدہ، یہ گویا اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کرایا اپنے مشرکانہ خیالات کی وجہ سے، مشرکانہ دماغ کی وجہ سے، اور کہنے لگے کہ سارا خاندان بے اختیار ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس طرح انہوں نے توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی قرآن و حدیث کے مطابق اس کی بالکل بہترین تفسیر کر کے گئے تھے کہ دیکھو تعویل اور تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہوا تھا، یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے نہیں۔ اور جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں محمد حنیف کے سامنے موجود تھیں، پھر بھی اس نے اسی طرح تفسیر کی جو عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے مفسر کرتے ہیں۔ ابن کثیر کو انہوں نے اپنایا، طاہر القادری کا پیچھا کیا، اور ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے اپنا آئیڈیل مانا، اور محمود الحسن کو گویا، اور اشرف علی تھانوی کو، ان طاغوتوں کی جن کے شرک اور کفر واضح کیے گئے تھے کہ یہ شرک اور کفر کے دہائی گزرے ہیں، تو ان کی پیروی نہ کرنا، بلکہ جو صحیح اللہ کے بندے گزرے ہیں، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ انہوں نے تو بالکل اس چیز کی یوسف علیہ السلام کے سجدے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، کوئی اشارہ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ایک باپ اور نبی بیٹے نبی کو سجدہ کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
تو اس طریقے سے یہ دو شخصیات ہمارے سامنے آئی ہیں، جو قرآن کی یہ دو شخصیات ہیں۔ تو بہرحال ہمارا محمد حنیف سے اس کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایسے ایسی بڑی بڑی باتیں شروع میں کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب ایمان کے اندر خرابی آئی تو پھر اس کے بعد ایسے بفرے ہیں کہ مومنوں کے ایسے یہ درپے ہوئے ہیں کہ اس طرح دشمنی کی ہے اس بندے نے۔ ساری وہ باتیں اس کے اوپر فٹ آ رہی ہیں جو ان آیات کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا مومنو، ایمان کے دعوے دار ہو تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی ایک شرک بھی تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، نہ سجدہ تعظیمی کا، نہ بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا، نہ جمہوریت کا، کوئی شرک تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا دیتی راد بٹیر، جس طرح آج جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، وحدت الوجود کو بھی تقویت دیتے ہیں اور ایمان کے بھی دعوے دار ہیں، اسی طرح یہ سارے اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ یہ شیطان کے ٹولے ہیں، ان کا ساتھ نہ دینا، بلکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ فرمایا جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کے پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ دیکھا کہ ساری صاف صاف باتیں تم تک آ چکی ہیں، ایمان عقیدے کی بالکل صفائی تمہارے سامنے آ چکی ہے، سجدہ تعظیمی شرک قرار دیا جا چکا ہے، جمہوریت کو شرک ثابت کیا جا چکا ہے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں، واسطے وسیلے تعویذات پکاریں یہ شرک ثابت کی جا چکی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر تم نے پھر ان میں سے کسی ایک شرک کو اپنایا تو یاد رکھو پھر تم اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہو کہ تم کفر کے اندر چلے گئے ہو۔ فرمایا ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب یہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چیرتا ہوا فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ کہ یعنی جو مناسب انداز تھا بات چیت کا سمجھانے کا وہ تو ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کس چیز کے منتظر ہو؟ کو میدان محشر لگا دیا جائے تمہارے سامنے، سب کچھ تمہارے سامنے لے آئے، پھر مانو گے؟ تو اس وقت کا ماننا تو ماننا نہیں ہوگا، آج موقع ہے، ایمان بالغیب کا یہ امتحان ہے، ابھی مانو۔ کتنے دلائل کے ساتھ، کتنی سادہ دعوت ہے، کتنی سادہ دعوت ہے کہ تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، پکارنا اس کو، سجدہ اس کو، رکوع اس کو، واسطے وسیلے صرف اس کے نام کے ساتھ ہیں، کوئی اور کسی اور کا بے حق فلاں نہیں ہے، فلاں یہاں نہیں چلے گا۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے دن یہ جہنمی کہیں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا، یہ فلاں ان کو لے ڈوبے گا۔ تو پکار ان کے اندر سے نکلے کاش میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو اس طرح ان کا آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے، مریدوں اور پیروں میں، ان ووٹروں میں اور سیاسی لوگوں میں، ان جوانوں میں اور جرنیلوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخر سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہوں گے، یعنی جانا تو ادھر ہی، آخری اسٹیشن تمہارا وہیں ہے۔ آج اس کی بات نہیں مان رہے ہو، کل تمہارا کیا بنے گا؟ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی شکاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ کہ پہلی پچھلی قوموں کے واقعات نہیں معلوم ہوئے کہ جب ہدایت آ گئی، ایمان عقیدے کی بات کھول کر رکھ دی، پھر جب انہوں نے کفر شرک کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ پہلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا۔ تو وہی انداز جب تم کو آخری امت کے لوگوں، لاڈلی امت، جب تم وہی انداز وہی روش اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ دوسرا قانون کیوں لایا جائے گا؟ اللہ کے یہاں کیا نا انصافی چاہتے ہو؟ اللہ نا انصافی کرے گا کہ جس وجہ سے ان کو کافر اور مشرک کہا اسی وجہ سے تمہیں انعام دے گا؟ یہ سجدہ تعظیمی اور یہ ساری چیزیں پر تو لعنت کی گئی تھی، نبی علیہ السلام کے ذریعے لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ نے، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ تو قبروں کے اندر انبیاء اور صالحین کو سجدہ، قبروں کو سجدہ کا مطلب ان کو سجدہ، تو ان کی پیروی، یعنی ان کی جو ہے نا یہ بندگی، تو اس وجہ سے تو لعنت بھیجی گئی تھی ان کے اوپر۔ تو وہی کام تم کرو گے تو تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسیں گے، تمہارا دماغ ذرا بھی کام نہیں کرتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے، ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بس مزے سے لگے ہوئے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی بیوقوف کہتے ہیں،
کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی جناب یہ انتشاری ہیں جی، یہ چند لوگ ہیں جی، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، بس یہی صرف اس طرح ہر اینگل سے مذاق اڑانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ جن کا توکل اللہ اپنے مالک پر ہو، جو اپنے مالک کے ہاں اپنی جان بیچ چکے ہوں، تو بتاؤ جو مرضی کرو، جو عیب نکالو، اس سے زیادہ نکالو، ایک ایک چیز کے اوپر ہمارا مالک ہمیں سزا جزا سے نوازے گا اور تمہیں سزا دے گا، تمہارے لیے گناہ یہ ہوں گے اور ہمارے لیے اس کو نیکیاں بنا دے گا ہمارا مالک اور خالق۔ فرمایا قیامت کے روز یہ لوگ، یعنی یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے، یعنی ان کے درجات بہت بلند ہوں گے، اور ان کو، ان کافروں مشرکوں کو جب عذاب کی لپیٹ میں لپیٹا جائے گا تو اس وقت مومن ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا جیتا کون اور ہرا کون۔ دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے، دنیا کی یہ چیزیں تانی جانی ہیں، کسی کی نوکری چلی گئی، کسی کے مال میں مندہ پڑ گیا ایمان خالص کی وجہ سے، کسی کو علاقے سے نکال دیا گیا، کسی کو گروپ سے نکال دیا گیا، کسی کو جماعت سے نکال دیا گیا، جو مرضی کرتے رہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ فرمایا ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر دے۔ ان اختلافات کی رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم آ چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑا کہ مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کرنا چاہتے تھے۔ اب پتہ چلا اختلافات کیوں ہوئے ہیں، یہ گروہ بندیاں کیوں ہوئی ہیں، فرقے کیوں بنے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی نئی علمی چیز لے آئے، حضرت صاحب علامہ صاحب کوئی نئی چیز لے کے آ گئے ہیں، نہیں، علم آ چکا تھا، علم آنے کے بعد انہوں نے ضد اور ہٹ درمی اور اپنی انا کی وجہ سے پھر گروپ بندیاں کی ہیں، گروہ بنے ہیں، فرقے بنے ہیں۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یہ مالک نے بیان فرمایا کہ اس طرح ایک جب اختلاف کا معاملہ ہوا، جو مخلص مومن تھے وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اس حق سے نہیں ہٹے ہیں، وہ بالکل اس کے اوپر قائم ہے، مالک نے ان کا دل مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا راستہ جس کے لیے کھول دیتا ہے، انبیاء کا راستہ جس کے لیے کھول دیتا ہے، مالک ان کا دل مضبوط کرتا ہے اور وہ اس پر جم جاتے ہیں، جماؤ دکھایا مالک نے۔ پھر مالک فرماتا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، یعنی یہ سب کچھ تو ہوگا، یہ لڑائی جھگڑے، بڑی بڑی تکلیفیں مشرکوں کی، کافروں کی، اہل کتاب کی تمہیں سننے پڑیں گی مومنو، جنت کے دروازے تب کھلیں گے، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ وقت آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہاں تک مالک لے جاتا ہے۔ آزمائشیں اس طرح آتی ہیں، ہم اپنے مالک سے آزمائشوں سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن آزمائشیں تو آئیں گی بھائی ہمارے ایمان کے مطابق، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مالک ہمیں استقامت دینا، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پر آئے مالک، اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکیں، مالک ہمیں استقامت دے، اور ہمیں ان کافروں کے اوپر، باغیوں کے اوپر، انتشاریوں کے اوپر، مرتدین کے اوپر، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔